صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبرائیل نے وعدہ کیا ایک وقت فلاں وقت پہ آؤں گا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لکڑی، آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے، اور وہ وقت آ گیا، جبرائیل نہیں آئے، اللہ کے نبی نے لکڑی پھینک دی اور کہا نہ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، نہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے ایلچی وعدے کے خلاف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کتے کا بچہ آپ کو اپنی چارپائی تخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ ان کے ملنگوں کو علم غیب ہے، ان کے بے نمازوں کو علم غیب ہے، ان کے ننگوں کو علم غیب ہے، عزتوں کے ڈاکوؤں کو علم غیب ہے، اور یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے جس کے بارے میں نبی سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مخلوق میں پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ، عظیم ترین کائنات کی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم اے نبی مجھے نہیں پتا یہ کب آیا۔ تمہاری رابعہ بصری کو بھی علم غیب ہے، آدھی کلندری کو بھی علم غیب ہے، اور یہاں مومنوں کی ماں عائشہ فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کب آیا۔ تو اس کو حکم دیا نبی نے باہر نکالنے کا، باہر نکال دیا گیا، اسی وقت جبرائیل آ گئے۔ ذرا حدیث کو غور سے سننا، یہ حدیث کے عقیدوں کا آپریشن کرے گی۔ جبرائیل آ گئے، نبی نے پوچھا تو اپنے وعدے پر نہیں آیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو کتا آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ یہ کتا کہاں کا تھا؟ بولو، کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا۔ جہاں مدینے کے کتے ہو وہاں رحمت کے فرشتے، اور جہاں غوث پاک کے کتے ہو۔ یہ کتا کس کا بنایا ہوا؟ جی یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا۔ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہو وہاں فرشتے، اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے، میں کتا ہوں۔ یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدائی کے بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں تیرا یہاں اے کون پوچھتا ہے اے رضا، تجھ جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے میں بھی کتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں، صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے، یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں ہو میرا شمار سگانے مدینہ میں، مروں تو مجھے کھائیں مدینے کے مور و مار۔ میرا شمار کن میں ہو؟ سگانے مدینہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، سگ کا مطلب کیا ہے؟ کتا۔ میرا مدینے، اللہ نے ان کو انسان بنایا، بہترین شکل و صورت کی قتل نہیں، اسی انسان بنتے راضی نہیں جو کتا بن جاندہ چنگا سی۔ ہو میرا شمار مدینے کے کتوں میں۔ پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے، پیر شیخ امین، وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، سارے مل کے بھونکو۔ پیر امین بھی بھونکتا ہے، باقی مجمع بھی بھونکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے، یہ سارے جگ سے نرالا۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو کرو۔
اللہ کہتا ہے میں نے انسان بنایا، بہترین بنایا، اچھی شکل و صورت دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسانوں، یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کتوں سے پیار کرنے والے، وہ اتنا سا کتا تھا، کتے کا بچہ چھوٹا سا جو نبی کی چارپائی کے نیچے تھا، اور جب اتنے بڑے بڑے مولوی کہے کہ ہم کتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے ایسی کتے صحیح تو سب کے اندر میں بھی کتا. یہ نظر والا کتا شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. بھائی یہ کتا بننا عظمت نہیں، انسان بننا عظمت ہے. اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتا بننا، تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی؟ کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاک کا کتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ میں سے کسی نے کہا، تابعین میں سے کسی نے کہا، تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، محدثین میں سے کسی نے کہا. یہ بیماری یا دیوبند سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے.